اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری آج کی ویڈیو میں ہمارا موضوع ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کا چشمہ اور وادی نمل۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے جیسی سخت دھات کو پانی کی طرح بہنے والا سیال مادہ بنا دیا تھا، جو پانی کے چشمے کی طرح بہتا تھا اور گرم بھی نہ ہوتا تھا، تاکہ آسانی سے بڑے اور چھوٹے برتن اور دوسری اشیاء تیار کی جا سکیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ چشمہ اتنی دور تک بہتا تھا کہ اس کی مسافت 3 دن اور 3 راتوں میں طے ہوتی تھی، جو کہ ارض یمن میں واقع ہے۔ یہ چشمہ صنعاء یمن سے شروع ہوتا تھا اور 3 دن اور 3 رات کی مسافت تک پانی کی طرح جاری تھا۔ اس طرح تفسیر ابن کثیر میں بھی ایک قول ہے۔ لشکر سلیمانی قرآن مجید سے واضح ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں 3 قسم کی فوجیں ہوتی تھیں۔ نمبر 1 انسان، نمبر 2 جنات، نمبر 3 چرند پرند وغیرہ، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور سلیمان کے لیے اس کے لشکر جنوں، انسانوں اور پرندوں میں سے جمع کیے گئے اور وہ مرتب کرنے کی غرض سے روکے جاتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت تھی کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا لشکر انسانوں، جنات اور پرندوں کا مجموعہ ہوتا تھا، اور ان کو چلنے سے پہلے نظم و ضبط کے تحت ترتیب دی جاتی تھی اور ہدایات بھی دی جاتی تھی تاکہ ایک دوسرے سے آگے نہ نکل جائیں اور بد امنی نہ ہو۔ راستے میں بھی ان کی ترتیب کا خیال رکھا جاتا تھا تاکہ نظم و ضبط برقرار رہے۔ وادی نمل۔ جب سیدنا سلیمان علیہ السلام کا لشکر لے کر جا رہے تھے تو ایک جگہ چیونٹیوں کے میدان میں سے گزر ہوا، تو ایک رہنما چیونٹی نے سب کو خبردار کیا کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے اور اس میدان سے اس کے لشکر کا گزر ہوگا، لہٰذا تم سب اپنے اپنے سوراخوں میں گھس جاؤ۔ ممکن ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے پاؤں تلے آ کر کچلی جاؤ، چونکہ تمہاری جسامت اتنی معمولی اور چھوٹی ہے اور ممکن ہے کہ تم کو کچلتے وقت خود ان کو بھی خبر نہ ہو۔ اس کے علاوہ سلیمان علیہ السلام کو بھی تمہارے کچلنے کی خبر نہ ہو۔ چیونٹی کی اس گفتگو کو قرآن نے اس انداز میں بیان کیا ہے۔ یہاں تک کہ سلیمان اور اس کے لشکر چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے اپنے سوراخوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تم کو کچل دے اور اس کو خبر بھی نہ ہو۔ اس کی اس بات پر سلیمان مسکرا کر ہنس دیے۔ مندرجہ ذیل آیت سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ چیونٹیوں کے رہنے کا نظام بھی ایک منظم انداز سے قائم ہے۔ ہر ایک شعبے کا الگ کارکن یا رہنما ہے جو کہ دوسروں کی زندگی کے بارے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذریعہ معاش۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں، جنات، حیوانات اور ہوا میں اڑنے والے جانوروں پر حکومت عطا کر رکھی تھی، اور ہر ایک ان کے حکم کے منتظر نظر آتے تھے، اور حکومت کے مال و متاع پر پورا قبضہ تصرف حاصل تھا۔ مگر اس تصرف کے باوجود آپ اس مال و دولت کو اللہ کی امانت سمجھتے تھے اور اپنی ذات پر اس میں سے ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنی روزی خود کماتے تھے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام پر بنی اسرائیل کا بہتان۔ جب یہودیوں پر اخلاقی مادی انحطاط کا دور آیا اور غلامی، جہالت، افلاس اور ذلت پستی نے ان کے اندر کوئی بلند حوصلگی اور العزمی باقی نہ چھوڑی، تو ان کی توجیہات جادو ٹونے، طلسمات، عملیات اور تعویذ گنڈوں کی طرف مبذول ہونے لگی، اور بجائے اللہ کی کتاب کے ان کے فکر و نظر اور ان کے مطالعہ جستجو کا مرکز یہ چیزیں بن گئیں۔ وہ ایسی تدبیریں ڈھونڈنے لگے جن سے کسی مشقت کے بغیر محض ٹونوں ٹوٹکوں، پھونکوں اور منتروں کے زور سے سارے کام بن جائیں۔ اس دور انحطاط میں امتوں میں سے ایسی شخصیتوں کی ہمیشہ رونمائی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ انہی شیطانی ہستیوں نے معاشرے میں اپنے کردار کی یہ ترجیح پیش کی کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا تمام کاروبار ان کی تمام حیرت انگیز طاقتیں، جادو، منتر اور نقش کا نتیجہ تھی۔ چنانچہ قوم ان کے بہکاوے میں آ گئی اور نعمت غیر متروکیہ سمجھ کر ان چیزوں پر ٹوٹ پڑے۔ پھر نہ کتاب اللہ سے ان کو دلچسپی رہی اور نہ کسی داعی کی آواز کا ان پر اثر ہوا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کو تمام مخلوقات پر حکومت عطا کر رکھی تھی، اور انسانوں کے علاوہ شیاطین، جن انسانوں کی صورت میں بھی ہوتے تھے اور آ کر بڑے بڑے
کام کرتے تھے، اور اس طرح انسانوں اور جنوں کا آپس میں میل ملاپ ہو گیا، اور شیاطین انسانوں کے سامنے مختلف قسم کی عجیب و غریب حرکات کرتے تھے، اور یہ شیاطین اور جنات منتر پڑھ کر لوگوں میں سے کسی کی گردن توڑ دیتے اور کسی کا پاؤں باندھ دیتے، کسی کے پیٹ میں درد کر دیتے تھے یا کسی کی آنکھوں کو بھی نقصان ہوتا تھا، اور پھر اس منتر سے ان مشکلات کو دور کرنے کا دعویٰ کرتے، حالانکہ جادو بھی اللہ کے حکم کے بغیر ذرا بھر اثر نہیں کر سکتا۔ جب سلیمان علیہ السلام کو ان حرکات کا علم ہوا تو آپ نے اپنے وزیر آصف بن بریہ کو حکم دیا کہ ان تمام قسم کی جادو کی چیزوں کو جمع کیا جائے۔ چنانچہ ان تمام چیزوں کو جمع کرایا اور اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا، اور آئندہ کے لیے انسانوں اور جنوں کا آپس میں میل ملاپ بند کرا دیا۔ لوگوں میں تو یہ معمول رہا، مگر ان کی وفات کے بعد جنات نے انسانوں کو باور کرا دیا کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو کے ذریعے ہمارے اوپر حکومت کی تھی، اور تمام مخلوق کو انہوں نے جادو کے ذریعے مسخر کیا ہوا تھا، اور اس تمام سحر کو اپنی کرسی کے نیچے دفن کر کے اس جہاں سے چلے گئے ہیں۔ اب ان کو کھود لیا جائے اور ان پر عمل کیا جائے تو تمہارے ہاتھ میں عجیب و غریب چیزیں ظاہر ہوں گی۔ چنانچہ انسانوں نے اس تدبیر کی تعمیل کی اور تمام انسانوں نے جادو سیکھنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ الہامی کتاب زبور کو بھی چھوڑ دیا گیا۔ تمام تر صلاحیتیں اسی کام پر صرف کر دی۔ جنات نے پہلے تو ان کی خوب تابع داری کی، مگر جب معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے گمراہی اختیار کر لی ہے تو تابع داری بھی کم کر دی۔ جنات و شیاطین نے بنی اسرائیل کو خوب یقین دلایا کہ سلیمان علیہ السلام محض ایک جادوگر تھے اور ان کی حکومت محض ایک جادوگری تھی، اس کا نبوت کے ساتھ کوئی تعلق نہ تھا۔ چنانچہ شہر بن حوشب سے ابن جریر نے روایت کی ہے کہ یہودی آپس میں کہتے تھے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہیں اور سلیمان علیہ السلام کو نبیوں میں شامل کرتے ہیں، جبکہ وہ ایک جادوگر تھے اور جادو کے ذریعے ہوا پر سوار رہتے تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی ہر طرح سے صفائی بیان کی ہے اور اس کو سیدنا سلیمان علیہ السلام پر بنی اسرائیل کا بہتان یا الزام قرار دیا اور ارشاد فرمایا، یہ یہودی اس علم کے پیچھے ہو لیے جو سلیمان علیہ السلام کے عہد میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کی ارتکاب کیا۔ ان شیاطین کی حالت یہ تھی کہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ مدرجہ ذیل بالا آیات میں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی صفائی بیان کی اور فرمایا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا دامن بالکل اس سے صاف پاک ہے۔ یہ بنی اسرائیل نے شیاطین کی پیروی کی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ایسا عمل قطعاً نہیں کیا، وہ ایک برگزیدہ اور صالح پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آپ کی ذات بابرکت میں نبوت اور حکومت دونوں کو مکمل طور پر جمع فرمایا۔ شام فلسطین کے علاوہ آپ کے حدود حکومت مشرق کی سمت میں عراق میں دریائے فرات کے ساحل تک اور مغرب میں سرحد مصر تک وسیع تھے۔ آپ کی شوکت، حکومت اور عظمت پر دوست و دشمن سب کا اتفاق ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو نبی ماننے والی اسلام سے پہلے دو قومیں موجود تھیں، یہ دونوں یہود و انصار ہیں۔ ان دونوں کے اکابر نے ستم ظریفی کا کمال یہ دکھایا کہ ایک طرف تو ان کی عظمت اور پیغمبری کے قائل ہیں اور دوسری طرف آپ کے نامہ اعمال میں گندے گندے جرائم بھی ڈال دیتے ہیں، یہاں تک کہ کفر و شرک سے بھی ان کے دامن کو آلودہ کر دیا اور جادو کی نسبت سلیمان علیہ السلام کی طرف کی، جس کی صفائی اللہ تعالیٰ نے وَمَا كَفَرَ سلیمان کے الفاظ سے کر دی۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل نئی ویڈیو لے کر نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔